إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، حاضرین جمعہ اور اسلامی خواتین، یقیناً اللہ رب العالمین کی پوری انسانیت پر اور خصوصیت سے مسلمان پر بہت سی نعمتیں ہیں جن کا شمار ناممکن ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے پاس، خصوصیت سے مومن کے پاس بے انتہا ہیں. ہماری زندگی، ہماری عمر، ہمارا مال، ہماری صحت، ہمارے اولاد، ہمارا علم، ہماری قابلیتیں، صلاحیتیں، مہارتیں، فن کاریگری وغیرہ وغیرہ بہت سی نعمتیں انسان کے پاس. پھر محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو جو بھی نعمت دیتا ہے اس کی تعلق سے سوال ضرور کیا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے تمہیں جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کی تعلق سے سوال ضرور کیا جائے گا. محترم سامعین، موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، فسادات کا زمانہ ہے، بے دینی الحاد کا زمانہ ہے. نت نئے فتنے روزانہ سر اٹھاتے رہتے ہیں اور پرانے فتنے اور بڑے انداز سے اور ضخیم انداز سے ابھرتے رہتے ہیں. موجودہ زمانے میں جہاں ہم لوگ بہت سی فتنوں کو دیکھا کرتے ہیں، بہت سے ہنگاموں کو دیکھا کرتے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ فلاں امیر باپ کی اولاد بہت بگڑ گئی ہے، فلاں امیر گھرانے کا بیٹا بہت بگڑ گیا ہے، یا فلاں امیر گھرانے کی اولاد بہت بگڑ گئی ہے، ہاتھ سے نکل گئے ہیں، برے برے کام کر رہے ہیں، بے دینی کے کام کر رہے ہیں، ایسے غیر قانونی جرائم کر رہے ہیں، جن کا ارتکاب ایسے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں جو سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، دین کے لیے بہت سے باعث ننگ و عار ہیں. محترم سامعین، یقیناً اولاد کے بگڑنے میں، اولاد کے بے دین ہونے میں، اولاد کے ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل جانے میں شیطان اپنا تو کام کرتا ضرور ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ بڑا حصہ وہ ماں باپ کی بے احتیاطی میں ہوا کرتا ہے، ماں باپ کی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، ماں باپ کی بے دینی اور خود ان کی دین سے دوری اور اولاد کے کئی بیجا لاڑ و پیار کا نتیجہ شاخسانہ ہوا کرتا ہے. محترم سامعین، کیا امیر گھرانے، کیا غریب گھرانے، کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، کیا دیندار گھرانے اور کیا بے دین گھرانے، اکثر گھرانوں کے اندر اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ فلاں کے لڑکے نے ایسی بڑی گھنونی حرکت کر دی، فلاں کی بیٹی نے ایسی بڑی گھنونی حرکت کر دی جس کی وجہ سے پورا سماج برباد ہو گیا، بدنام ہو گیا. محترم سامعین، ماں باپ کے لیے اللہ رب العالمین کو ذمہ داری اولاد کے تئیں دی ہے، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ اولاد کی تربیت ہے. اولاد کی تربیت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں نام لے کر کہا کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے، ماں کی ذمہ داری یہ ہے، خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے، ملک کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. اور آخر میں کہا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کا ضرور سوال کیا جائے گا. محترم سامعین، یقیناً اولاد کی تربیت یہ ہر نیک ماں باپ چاہتے ہیں. دنیا میں کون ایسے ماں باپ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بگڑ جائے، ان کی اولاد ہاتھ سے نکل جائے، ان کی اولاد بے دین ہو جائے، ان کی اولاد مجرم ہو جائے. کوئی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اچھی رہے. لیکن محترم سامعین، کوئی بھی چیز تمنا سے اور خواہش سے حاصل نہیں ہوا کرتی. انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ شخصیات ہوا کرتے تھے، وہ بھی اپنے اللہ رب العالمین سے نیک اولاد مطالبہ کیا کرتے تھے. یقیناً اولاد کی تربیت موجودہ زمانے میں جہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہیں پر ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا وقت طلب کام بھی ہے. اور یقیناً اس ذمہ داری میں جہاں سستی برتی جائے،
اولاد کی تربیت کی ذمہ داری میں ماں باپ کی جانب سے اگر کوتاہی برتی جائے، اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت کو اپنے سے ہٹا کر کے صرف ٹیچر کے حوالے کر دے، اسکول کالجز کے حوالے کر دے، پھر اسی طرح کسی تعلیمی ادارے کے حوالے کر دے اور خود اپنے آپ کو دور کر لے، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت وہ تو بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب لڑکا لڑکی کی شادی کی عمر ہوا کرتی ہے، اسلام نے یہ حکم دیا کہ لڑکے کے لیے صالح اور نیک لڑکی کا انتخاب کیا جائے اور لڑکی کے لیے نیک اور دیندار لڑکے کا انتخاب کیا جائے، اور یہ بھی حکم دیا کہ مسلمان لڑکی کی شادی مسلمان لڑکی ہی سے ہونی چاہیے، مسلمان لڑکی کی شادی مسلمان لڑکے ہی سے ہونی چاہیے۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد، لیکن اولاد طلب کرنا اس میں انسان خود غرض نہ ہو، مفاد پرست نہ ہو۔ یہ نہیں کہ صرف لڑکے مانگتا جائے، یہ نہیں کہ صرف لڑکیاں مانگتا جائے کسی اغراض و مقاصد کی خاطر۔ پرانے زمانے میں لوگ بادشاہوں سے غربت کی وجہ سے دامادی کے حصول کے لیے اپنے بادشاہوں کے خاندان سے اپنے قریبی تعلقات کے لیے اور بیٹیاں مانگا کرتے تھے۔ انسان اتنا خودغرض ہو جایا کرتا ہے کہ اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر وہ منتخب مانگتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ صرف لڑکے مل جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ اسے اغراض مقاصد کی خاطر لڑکیاں مل جائیں، لیکن اسلام نے یہ حکم دیا کہ وہ نیک اولاد مانگے، بھلے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام کی دعا ذکر کی۔ ابراہیم نے کہا علیہ السلام ربی ہب لی من الصالحین، زکریا علیہ السلام نے کہا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یعقوب علیہ السلام زکریا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر کہا تھا وہب لی من لدنک یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ تو مجھے ایسا وارث نصیب کر جو میرے وفات کے بعد میری نبوت کا وارث بن سکے۔ پھر قرآن کریم اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات کو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ خاص کو کہا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد طلب کیا کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اولاد کی تربیت تیسرا مرحلہ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے اچھے نام رکھنا، اور یہیں سے پہلے دن سے ہی جو ہے پیدائش کے پہلے دن سے ہی ماں باپ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کی خاطر خصوصی توجہ دیا کریں۔ سلف رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی مائیں اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ یہ تھے ہمارے سلف صالحین رحمہ اللہ۔ آج کی عورتیں فلمیں بھی دیکھ رہی ہیں، گانے بھی سن رہی ہوتی ہیں، گالیاں بھی دے رہی ہوتی ہیں، زبان سے اور فل بک بھی رہی ہوتی ہیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہتی ہیں۔ تو سوچئے ایسے ماں باپ کی اولاد کہاں سے نہیں ہو سکتی ہے؟ کیوں کر آئے گی وہ بچوں میں ماں باپ کے اطوار کی، کیوں کر آئے گی وہ بچوں میں ماں باپ کے اطوار کی دودھ ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی۔ محترم سامعین، اولاد کی تربیت کا کئی مراحل ہوا کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکے کے لڑکی کے انتخاب میں، شادی ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کے تعلق سے، بچوں کی پیدائش کے بعد، عقیقے کے بعد سے لے کر پہلے ہی دن سے ان کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے یہ بڑے کٹھن مراحل ہوا کرتے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، صالح لوگ ہوا کرتے ہیں، نیک گھرانہ ہوا کرتا ہے، ان کے لیے اولاد کی نیک تربیت کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہوا کرتا، کوئی مشکل کام نہیں ہوا کرتا۔ صالحیت اور نیکی ان کی فطرت میں ودیعت کی ہوئی ہوتی ہے، ان کی رگ رگ میں دینداری رچی بسی ہوا کرتی ہے، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا چلنا سب کچھ دین کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اس گھرانے کے بچے ان بہت دیندار ہو کر نکلتے ہیں۔ اس کے برخلاف جس گھرانے میں بے دینی ہو، جس گھرانے میں دین سے دوری اور الحاد ہو، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، شعائر اسلام کا کھلا مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسی اولاد کہاں دیندار ہوگی؟ اور ایسی اولاد سے دینداری توقع رکھنا یہ تو ناممکن ہے۔ اور ایسی اولاد بڑی ہو کر جہاں اپنے دین کا نام بدنام کرے گی، خاندان کا نام بدنام کرے گی، سماج کا نام بدنام کرے گی، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان اور بڑوں کے لیے ذہنی تکلیف کا باعث بھی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ آج ہمارے سماج میں دیکھ رہے ہیں۔ محترم سامعین، یقیناً اولاد کی تربیت یہ بچپن سے ہونی چاہیے۔ بچپن ہی سے ماں باپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا بچہ دودھ پیتا بچہ، اس کی زبان اللہ والی ہو، اس کا چلنا پھرنا اللہ والا ہو، اس کا کھانا پینا اللہ والا ہو، اس کا طرز زندگی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کی تعلیم تربیت تمام اللہ والی ہو۔ ابتدائی سے بچوں کو دین پر ابھارا جائے، ابتدائی سے بچوں کو اخلاقی تعلیم دی جائے، ابتدائی سے بچوں کو دینداری سکھائی جائے، ابتدائی سے بچوں کو تمام برائیاں بتا کر کے اسے دور رہنے پر ابھارا جائے، اور ہر برائی کو بچوں سے دور رکھا جائے، اور ہر بچے کو برائی سے دور رکھا
آ جائے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو، برائیوں کے قریب نہ جائے، لیکن گھروں میں برائیوں کا مجسمہ ہے، گھروں میں برائیوں کے اڈے پڑے ہیں، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ برائی کے قریب نہ جائے۔ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، اور ماں باپ بھی سمجھ چاہتے ہیں کہ بچہ فلم نہ دیکھے، بچہ گانا نہ سنے، بچہ جھوٹ نہ بولے، بچہ غیبت نہ کرے۔ نہیں، اولاد کو برائیوں سے دور رکھنا ہے، اور اسی طرح ساری برائیوں کو بھی ہمارے اولاد سے دور رکھنا ہے، تبھی جا کے ہماری اولاد نیک ہوا کرے گی۔ محترم سامعین، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے 25 انبیاء کرام کا نام ذکر کیا، اور اکثر انبیاء کرام کے واقعات بھی ذکر کیے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے کچھ غیر نبی جو نبی نہیں تھے ان کے بھی واقعات ذکر کیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ اشخاص جو نبی نہ ہونے کے باوجود قرآن کریم میں اپنا نام درج کروا لیے۔ انہی میں سے لقمان علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اگرچہ ایک نبی نہیں تھے، لیکن بڑے اللہ والا حکیم انسان تھے۔ ان کی حکمت، بردباری اور ان کے اخلاق کا زمانے بھر میں چرچا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس کو قرآن کریم میں ایک جگہ دی تھی، اور اس سے بڑھ کر اعزاز یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے قرآن کریم میں سورۃ بتا دی، سورۃ لقمان، جو سورۃ روم کے بعد سورۃ سجدہ سے پہلے ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا اعزاز جو نے دیا، نبی نہ ہونے کے باوجود ان کے نام سے سورۃ اتاری، ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو جو نصیحت کی تھی، جس میں عقائد بھی شامل تھے، عبادات کا بھی حکم تھا، طرز زندگی بھی شامل تھی، بول چال کا بھی ادب سکھایا گیا کہ تمہاری زبان کیسی ہونی چاہیے، تمہارا چلنا، تمہاری چال ڈھال کیسی ہونی چاہیے، وقصد فی مشیک۔ پھر اسی طرح کہا تمہارا دل کیسے ہونا چاہیے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، تکبر نہیں ہونا چاہیے، فخر و مباحت نہیں ہونا چاہیے۔ تمام چیزوں کی لقمان علیہ السلام نے گویا الہام تھا ان کے لیے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے فرمایا تھا۔ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم، نماز کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا، اور مراقبے کا حکم دیا کہ میرے بیٹے تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، ماں باپ تمہیں دیکھے نہ دیکھے، گھر والے دیکھے نہ دیکھے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو تم اپنے ذہن میں رکھو تاکہ تم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ نماز کا حکم دیا، صحیح چال ڈھال کا حکم دیا۔ تو محترم سامعین، یہ ہر ماں باپ کو لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے گھروں میں سجا کر رکھنا چاہیے، اور بچوں کو بچپن ہی سے ان تمام نصیحتوں کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اولاد بھی آگے چل کر ویسی نیک اور صالح ہو سکے۔ پھر محترم سامعین، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے اس میں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ موسیٰ اور خضر ایک بستی سے گزر رہے تھے، اجاڑ بستی تھی، برباد ہو چکی تھی پوری بستی۔ دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ خضر نے کہا کہ اس بستی کے لوگ بڑے ہی بے مروت ہیں، انہوں نے ہماری مہمان نوازی تک نہیں کی، اور آپ ہیں کہ ان کی دیوار سیدھی کیے جا رہے ہیں، ان کی مدد کیے جا رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے الہام سے کہا تھا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون تھا 2 یتیم بچوں کے لیے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگوں کو خزانہ ظاہر ہو گیا تو لوگ اٹھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دیوار کھڑی رہے، لوگ کو پر خزانہ ظاہر نہ ہو، جو بچے بڑے ہو جائے تو اپنا خزانہ حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے کیوں ان ماں باپ، ان یتیم بچوں کی اتنی زیادہ حفاظت کی؟ ماں باپ مرے ہوئے سالوں ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال کی حفاظت اتنی زیادہ کیوں کی؟ کہا کہ ان کے ماں باپ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ دیکھیں ماں باپ کی نیکی، ان کا زہد و تقویٰ، ماں باپ کے جیتے جی بھی، ماں باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، آسمانی نعمتیں ہوا کرتی ہیں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی بلاؤں سے حفاظت کر لیتا ہے، دنیائی مصائب سے بچایا کرتا ہے۔ حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں فیہ دلیل علی ان الرجل الصالح یحفظ فی ذریته، اس آیت سے دلیل ملتی ہے کہ ماں باپ کی نیکی ان کی اولاد کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہے تو ماں باپ کی زندگی میں بھی، ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کے اولاد کی حفاظت ماں باپ کی نیکی، ان کے زہد و تقویٰ، ان کی اللہ کی وجہ سے ضرور ہوا کرتی ہے۔ پھر فرمایا وَتَشْمَلُ بَرَكَةُ عِبَادَتِهِ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ماں باپ
کی نیکی، ماں باپ کی عبادات کی برکت اولاد کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں شامل حال رہا کرتی ہیں۔ محترم سامعین، ماں باپ کا نیک ہونا تو بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ خود بھی نیک ہو اور ماں باپ اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کے لیے صحیح تربیت کرے، تبھی جا کر دونوں چیزیں لازم ملزوم جب ملتی ہیں وہ گھرانہ صالح ہوا کرتا ہے، پھر صالح گھرانے کی، صالح معاشرے کی، صالح خاندان کی تشکیل ہوا کرتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، ہم ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا بیجا لاڑ و پیار، اولاد کے حق میں ماں باپ کی بہت زیادہ مہربانیاں اولاد کو دے ڈوبتی ہیں۔ بھلے ماں باپ پیسے کی شکل میں اولاد کو سب کچھ نواز رہے ہوں، یا لاڑ و پیار کی وجہ سے انہیں ڈھیل دیتے جا رہے ہوں، یا بچہ ہے سمجھ کر ماں باپ اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہے ہوں، یا غلطی کو غلطی نہ سمجھ رہے ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اولاد کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دیا کرتی ہیں۔ اور یہی اولاد آگے چل کر بڑی ہو کر اپنی برائی کا ذمہ دار اپنے ماں باپ کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری اولاد ہماری اگر تربیت کی ہوتی ہے آج ہم ایسے نہیں ہوا کرتے، جیسا ہم نے تاریخ میں بھی پڑھا ہے اور خود ہم نے اپنے کانوں سے بہت سو کی زبان یہ سنا کہ اگر ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہوتی صحیح طریقے سے آج ہم ایسے برے نہیں ہوا کرتے۔ محترم سامعین، اولاد کے حق میں ماں باپ کی تربیت کی عزت ضروری ہوا کرتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت کے کئی اتنے غافل ہو جایا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے بڑا ہو تو سدھر جائے گا۔ نہیں محترم سامعین، اولاد کے لیے بچپن ہی سے ہر خیر کو ان کی قریب کرنا اور ہر شر برائی کو ان سے دور رکھنا یہ واجب ہوا کرتا ہے۔ ہر خیر کو بچوں سے قریب کریں اور ہر شر کو بچوں سے دور کریں، یہ بچپن ہی سے واجب ہوا کرتا ہے۔ عرب میں کہا جاتا ہے النخل فی الصغر کالنخل علی الحجر، کہ بچپن میں کسی بھی چیز کی تربیت دینا یہ پتھر کی لکیر ہوا کرتا ہے، پتھر کی لکیر ہوا کرتا ہے۔ تو دینداری کی تربیت ہو، اخلاق حسنہ کی تربیت ہو، برائی سے دور رکھنے کا اہتمام ہو، اسلامی آداب کی تربیت ہو، اسلامی طرز زندگی کی باتیں ہو، بچپن سے کی جائیں۔ ورنہ ماں باپ یہ سوچے کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، اسی لیے جو ہے ڈھیل دی جائے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ محترم سامعین، لبنان ایک عرب ملک ہے، پرانے زمانے اس کی بہت بڑی تاریخ رہی ہے، بڑے بڑے اللہ والے یہاں سے گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء اسلام مفکرین یہاں سے گزرے ہیں، مصنفین گزرے ہیں، اور آج سے 100-150 سال پہلے تک لبنان 100 سال پہلے تک بھی اسلامی ملک تھا، اسلامی تہذیب چاروں طرف نظر آیا کرتی تھی۔ آج سے 100 سال پہلے تک بھی لبنان کی عورتیں باحجاب ہوا کرتی تھی، وہاں کے مرد بھی دینداری میں آگے ہوا کرتے تھے، اولاد کی تربیت بھی اچھی کیا کرتے تھے۔ 100 سال پہلے کی بات ہے کہ عورتیں تو ماشاءاللہ حجاب میں ہیں، دینداری میں ہیں، ماں باپ بھی تربیت والے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، لیکن ان کی اولاد کو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ڈھیلی لباس کے تعلق سے ہم نے تصاویر دیکھی ہیں کہ 120 سال آج سے 100 سال پہلے عورتیں باحجاب ہیں، پوری عورتیں باحجاب ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بچیاں انگریزی لباس میں ہیں۔ ماں باپ نے یہ سوچا کہ ہم تو نیک ہیں اور ہماری بچیاں ابھی تو چھوٹی بچیاں ہیں، یہ سوچ کر خاموش رہ گئے۔ 100 سال گزر گئے، آج پورے کا پورا لبنان اسلامی ملک، مسلمان ملک ہونے کے باوجود مغربی تہذیب کا دل دادا ہے۔ اسلامی تہذیب کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ ان کی عورتوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان عورتیں ہیں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی محدث بھی گزرے ہیں، مفسر بھی گزرے ہیں۔ بچے ہیں کہہ کر بچوں کو شروع سے ڈھیل دے دینا یہ بہت بڑی نقصان دہ بات ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین، اس بات کا لحاظ کریں، ہم اپنے آل اولاد کو اچھے سے اچھا کھلائیں ضرور، اچھے سے اچھا پلائیں ضرور، اچھا پہنائیں ضرور، حلال طریقے سے اچھے گھر میں رکھیں ضرور، لیکن ان کی اسلامی تربیت کے تئیں ذرا بھی لاڑ و پیار، مداحنت، نرمی، تغافل، غفلت، یہ ہمارے اولاد کے حق میں بہت نقصان دہ ہوا کرتی ہے، اور یہ چیز ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین، فتنوں کا زمانہ ہے، سہولیات کے نام پر بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، یوٹیوب کا غلط استعمال، یہ ہمارے اولاد کو دنیا ہی میں جہنم کی راہ دکھا رہا ہے۔ کون بچہ استعمال کرنا نہیں جانتا انٹرنیٹ؟ کون بچہ ہے جو یوٹیوب استعمال کرنا نہیں جانتا ہے؟ اگر ہم نے ہمارے بچوں کی صحیح نگرانی نہیں کی، صحیح حفاظت نہیں کی، یہ جو ترقی یافتہ آلات ہیں ان کو اگر صحیح طریقے سے گھر میں رکھنے نہ دیا گیا، ان کے غلط استعمال سے نہیں روکا گیا، محترم سامعین، ہمارے اولاد دنیا ہی میں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک اور بات محترم سامعین، ماں باپ کماتے ضرور ہیں، بہت سے ماں باپ ماشاءاللہ حلال بھی کماتے ہیں،
لیکن حلال کمائی کا اولاد کو کھلانے کے طریقے بھی ہوا کرتے ہیں، اولاد کے لیے ان کی سہولیات دینے کے طریقے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ حلال کمائی کمائے ضرور، لیکن اس حلال کمائی کو بے درے گھر پہ خرچ کرتے رہیں، اولاد پہ بے درے لٹاتے رہیں، پیسوں کی صحیح نگرانی نہ کریں، مال کی صحیح نگرانی نہ کریں، تو ہمارا بچہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا چیزیں استعمال کیا کرتا ہے، یہ چیزیں بھی ماں باپ کے ہاتھ میں بہت نقصان دہ ہوا کریں گی۔ ڈرگس کا استعمال ہو، سگریٹ کا استعمال ہو، اسی طرح نشہ اور چیزوں کا استعمال ہو، یہ بہت نقصان دہ اور مہلک چیزیں ہیں جو ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہیں۔ افسوس کی بات محترم سامعین، بچے جوان ہونے سے پہلے، بچے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے بھی مسلم علاقوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوا کرتی ہے جو نشہ اور چیزوں کی عادی ہو چکی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قیمتیں چھوٹی ہوں، کوئی سگریٹ کا عادی ہے، کوئی پان پراگ کا عادی ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی اوقات ہی اتنی ہے، اس کی مالی حیثیت کی اتنی ہے کہ وہ چھوٹی چیز استعمال کر رہا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ کی طاقت اور بڑی ہوتی تو اور بڑی چیز استعمال کرتا، اور خطرناک چیز استعمال کیا کرتا۔ محترم سامعین، یاد رکھیے، مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دو بڑے سوالات ہوں گے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، بنی آدم کی قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ اس میں 2 سوالات مال کے تعلق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا من این اکتسبہ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، تم نے مال کمایا کہاں سے، کیسے اور کہاں خرچ کیا۔ تو مال جہاں پر حلال کمانا واجب ہے تو حلال طریقے سے خرچ کرنا بھی واجب ہے۔ افسوس کی بات ہے، مسلمان کی بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ حلال کماتی ضرور ہے، لیکن اولاد کے لاڑ و پیار، ان کی سہولیات اور سماج کا اسٹیٹس دیکھ کر ایسی ڈھیلی ہو جاتی ہے کہ ان کی اولاد ماں باپ کی حلال کمائی کو بھی حرام طریقے سے خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور رہا حرام کما کر ماں باپ اولاد سے یہ امید رکھے کہ ہمارا بچہ حلال طریقے سے خرچ کرے، یہ تو ناممکن ہے۔ حرام کمائی، اس کا استعمال بھی حرام ہی ہوگا، لیکن حلال کما کر بھی حلال خرچ ہونے پر نگرانی کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ مومنوں کی بات ہوا کرتی ہے، یہ بڑے دل گردے کی بات ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین، ایک اور بات یہ کہ ہم ہمارے اولاد کو نیکیوں کی راہ پر لے کر جائیں، بھلے وہ عبادات ہوں، بھلے وہ اہل علم سے ملاقات ہو، بھلے وہ نیک اور اللہ والوں کی زیارت ہو، بھلے وہ کسی بھی طرح کے خیر کے کام میں اولاد کو بچپن ہی سے خیر کے کام کا عادی بنائیں۔ دیکھیے، بنجوقتہ نمازوں کا، باجماعت نمازوں کا مسجد میں اہتمام یہ واجب ہے مسلمانوں پر، یہ واجب ہے، لیکن اگلی پچھلی سنتوں کو مسجد کے مقابلے میں گھر میں افضل قرار دیا گیا۔ محدثین اس کی بڑی حکمتیں بیان فرماتے ہیں، اس میں سب سے بڑی حکمت جو تمام محدث پر متفق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ گھروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ وہیں پر یہ بھی کہا گیا، باپ جب گھر میں نماز کا اہتمام کرتا ہے، اگلی پچھلی سنتیں پڑھتا ہے، بچوں کے اندر بچپن ہی سے دینداری، نماز کا اہتمام، نماز کی عادت ہو جائے کرے گی، بچوں کو بچپن ہی سے عبادت کی طرف لے کر جائیں۔ محترم سامعین، بچوں کے لیے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ کی طرف سے بچوں کے حق میں کچھ واجبات ہیں جن کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ نے ان واجب چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تو اولاد کے حق میں وہ کسی بھی طرح کی خیر کی امید نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بچوں کے لیے بچپن ہی سے تربیت کا اہتمام کیا کریں۔ ایک اور بات یہ اسی ضمن کے اندر کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری خود لیں، کسی ادارے کے حوالے نہ کریں۔ ہاں، ادارہ بھی، کوئی استاد بھی، کوئی مربی بھی آپ کے بچے کی تربیت میں معاون ثابت ہوگا ضرور، لیکن وہ اکیلا اس کی تربیت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایک استاد کے پاس، ایک ادارے کے پاس 10 بچے ہوا کرتے ہیں، 100 کی تعداد میں بچے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ادارے والوں پر فرض نہیں کیا ہے بچوں کی تربیت، ذمہ داری ضرور دی ہے، لیکن فرض ہوا کرتا ہے ماں باپ پر ہوا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، اگر بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اگر غیر اخلاقی کام کیا کرتے ہیں، بے دینی کا کام کیا کرتے ہیں، انہیں ٹوکنا، انہیں ڈانٹنا، انہیں سبق سکھانا یہ ماں باپ کے حق میں ضروری ہوا کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ جس طرح بچپن میں بچہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا کرتے تھے، بڑا ہونے کے بعد غلطی کرے تو یہ خوف ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کو کیسے ڈانٹیں، اسے کیسے سمجھائیں، پتہ نہیں کیا ناراض ہو جائے، گھر چھوڑ کے چلا جائے، خاندان چھوڑ کے چلا جائے۔ نہیں محترم سامعین، ماں باپ بچے جب بڑے ہو کر بھی غیر اخلاقی کام کرنے لگے، انہیں ڈانٹنا، بسا اوقات انہیں مارنا یہ ماں باپ کے حق میں ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ امام السلمی رحمہ اللہ بہت بڑے مشہور و معروف محدث تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جو حج کو جا رہے تھے، بڑی عمر کے ہو چکے تھے، 35-40 سال کے، جب وہ حج کو جا رہے تھے، ماں سے کہا ماں میں حج کو جا رہا ہوں، تو ماں نے کہا توجہت الی بیت اللہ فلا یکتبن علیک حافظاک شیئا تستحی منہ غدا، دیکھو بیٹا تم حج کو جا رہے ہو، تم بڑے ہو چکے ہو، دوران حج بھی کوئی ایسی غلطی ہرگز نہ کر بیٹھنا
کاتبین تمہارے حق میں ایسی غلطی نہ لکھیں جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچے بڑے ہو کر بھی جب غلطی کیا کریں تو انہیں ڈانٹیں, انہیں تربیت کیا کریں. اسی طرح محترم سامعین, نمازوں کا اہتمام کرنا بچوں کے حق میں اولاد کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے ہیں کہ حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ, اپنے بچوں کے لیے نماز کا اہتمام بہت زیادہ کرو. ثم تعودوا الخیر, پھر انہیں ہر خیر کا عادی بنایا کرو. فإن الخیر عادۃ, اس لیے کہ خیر وہ عادت سے آیا کرتا ہے اور ہر خیر کی ابتدا وہ نماز سے ہوا کرتی ہے. تو ماں باپ بچپن ہی سے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں. اسی طرح محترم سامعین, ماں باپ کے حق میں ایک اور بڑی بات یہ ہوا کرتی ہے کہ اولاد کی نگرانی کیا کریں. آج کے بچے بڑے ذہین و چالاک ہوا کرتے ہیں, وہ ماں باپ کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں, بناتے بھی ہیں. لیکن یاد رکھیں المؤمن کیس فطن وليس کیس قطن, ایک مومن بہت ذہین و چالاک ہوا کرتا ہے. مومن وہ روئی کا تھیلا نہیں ہوا کرتا. مومن کو ذہین ہونا چاہیے, چالاک ہونا چاہیے. اگر اولاد ماں باپ کو غلطی کر کے جھوٹ بولتی ہے, فریب دیتی ہے, یا بات کو بدلاتی ہے, یا ماں باپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی ہے, ماں باپ کو عقلمندی سے کام لیتے ہوئے بچوں کی ساری عیاریوں پر مکاریوں پر نگاہ رکھنا چاہیے. اسی طرح محترم سامعین, ماں باپ کے لیے واجب ہے کہ اپنے اولاد کو حلال مال کھلائیں. اولاد کی سہولت کی خاطر, اولاد کی مالداری کی خاطر, اولاد کو خوشحال رکھنے کی خاطر حرام نہ کمائے, نہ حرام کمائے, نہ حرام کھائے, نہ حرام کھلائے, حلال کھلائے, بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اس کی اولاد صحیح نیک ہوا کرے گی. اسی طرح محترم سامعین, اپنے گھروں سے ہر طرح کی فواحش, ہر طرح کی برائی کا خاتمہ کریں. بھلے وہ انٹرنیٹ کی شکل میں ہو, بھلے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو, فلموں کی شکل میں ہو, ناچ گانوں کی شکل میں ہو. ایک اور بات محترم سامعین, ہر گھروں میں نیوز پیپر آیا کرتا ہے. تقریباً گھروں میں نیوز پیپر آیا کرتے ہیں جن میں فلمی تصویریں, لڑکیوں کی ننگی تصویریں, عشق و معاشقے کی داستانیں ہوا کرتی ہیں, افیئرس کی خبریں ہوا کرتی ہیں, جنہیں بچے ایک شوق سے پڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. محترم سامعین, ایسی تمام چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھیں. پھر دیکھیں اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کی کیسے حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو زمانے کی تمام برائیوں سے, تمام شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اولاد کے صحیح ماں باپ کے دل میں ان کی تربیت کی بات کو ڈال دیں. اللہ تعالیٰ شیطان کی تمام وسوسوں سے, تمام مکر سے ہماری حفاظت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.